بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام میں قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ حوادث و واقعات ہیں جو قیامت سے قبل پیش آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ گویا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ قیامت کی ان نشانیوں کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے۔ علامات قیامت کی اقسام۔ پہلی قسم علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلا پیغمبر اسلام کی بعثت اور پھر آپ کی وفات، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اسی طرح عہد صحابہ کے آخر میں مدینہ سے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگے۔ ان علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت کی آمد ان کے زمانہ وقوع کے بعد میں ہوگی۔ علامات متوسطہ، یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں بھی علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت ہے، جن میں کچھ یہ ہیں: باندی کا آقا جننا، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، 30 دجال اور جھوٹے مدعیان نبوت کا نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن کی ظاہر ہونے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ 10 علامات ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ پھر انہیں شمار کرایا۔ نمبر 1 دعاں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 مغرب سے طلوع آفتاب، نمبر 5 نزول عیسیٰ مسیح، 6 یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہونا، نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھسنا، نمبر 9 جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسنا، نمبر 10 ایک آگ یمن کی جانب سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر میں جمع کرے گی۔ دوستو، قیامت کی علامات صغریٰ میں وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں اور اب تک باقی ہیں، جس میں ٹوٹل ان کی یہاں جو تعداد میرے پاس ہے وہ تقریباً 88 ہے۔ تو ان میں سے چند علامات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کی وفات، فتنوں کا بکثرت ظہور ہونا، جھوٹے مدعیان نبوت کا نکلنا، خوشحالی اور عیش پرستی کا عام ہو جانا، ترکی کی جنگ اس میں شامل ہے، لوگوں پر کوڑے برسانے والے ظالموں کا ظہور ہونا، قتل و خون ریزی کی کثرت، امانت کا دلوں سے اٹھ جانا، گزشتہ اقوام کی اندھی تقلید، بے حیائی اور عریانیت کا عام ہونا، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنانا، خاص اور بڑے لوگوں کی بندگی کرنا، تجارت خوب زیادہ عام ہو جانا، شوہر کی تجارت میں بیوی کا شریک ہونا، بعض تاجروں کا پوری منڈی پر قابض ہونا، جھوٹی گواہی، حق کی گواہی کا چھپانا، جہالت کا عام ہو جانا، قطع رحمی ہو جانا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، امانت دار کا خیانت کرنا اور خائن کا امانت داری کرنا، فحشی عام ہو جانا، پہاڑی بکروں کا بلاک ہو جانا،
حلال و حرام مال کی تمیز کا ختم ہو جانا، مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگا، امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھنا، زکوٰۃ کو خراج اور خیرات کو ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھنا، دنیوی مفادات کے لیے علم حاصل کرنا، بیوی کی فرمانبرداری اور ماں کی نافرمانی کرنا، دوستوں سے قربت اور والدین سے دوری اختیار کرنا، مسجدوں میں شور و غل کرنا، قبیلوں پر فاسقوں کی سرداری قائم ہو جانا، سب سے گھٹیا اور ذلیل شخص کا قوم کا لیڈر اور رہنما بننا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرنا، آزادی کو غلامی کے لیے حلال سمجھنا، مردوں کے لیے ریشم حلال سمجھا جانے لگنا، گانے بجانے کے آلات کا جائز سمجھا جانے لگنا، لوگوں کا موت کی تمنا کرنے لگنا، ایسا زمانہ آنا جس میں آدمی کا صبح مومن رہنا اور شام تک کافر ہو جانا، مساجد کی حد سے زیادہ ظاہری و زیبائش و آرائش کا ہونا، گھروں کو خوب شاندار بنوانا، قیامت کے قریب بہت زیادہ بجلی گرنا، تحریر و کتابت کا خوب زیادہ عام ہو جانا، قرآن کے سوا دیگر کتابوں کا خوب عام ہو جانا۔ دوستو، ان میں قیامت کی نشانیاں بہت ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت ہم سب مسلمانوں کی اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔